ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال تبارك وتعالى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون وقال تبارك وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، اولیاء کاملین کی شان، فضائل، مناقب اور بڑی سیر حاصل گفتگو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور اہل سنت کے نظریے کے عین مطابق ہماری جماعت کے سالار عالمی مبلغ اسلام استاد العلماء جامع معقول و منقول خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد فاروق احمد چشتی نظامی کولڑوی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کی زبان حق ترجمان سے آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں، انتہائی تحقیقی اور
انتہائی مٹھاس بھری گفتگو حضرت چشتی صاحب کی زبان سے ہمیں سننے کے لیے عرصہ دراز کے بعد ملی ہے، جس نے پورے مجمع پر ایک رکت انگیز بے خودی کا عالم تاری کر دیا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت چشتی صاحب کے فیوض و برکات کو قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی اسی طرح جاری و ساری فرمائے۔ اسٹیج پر اہل سنت کے علماء، مشائخ، قراء، ثنا خوانان رسول بڑی کثرت کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ہمارے سرزمین بریشیا کے ادارہ حسن الاسلام کے محتمم خادم سید السادات پربردہ آغوش ولایت حضرت صاحبزادہ سید عابد حسین صاحب نقشبندی صدیقی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، ہمارے شریک سفر ہیں۔ آپ لوگوں نے ان کی اپیل پر جو حضرت چشتی صاحب کی زبان سے ہوئی ہے، جو لبیک کہی ہے اور جو محبت کا ثبوت فراہم کیا ہے، اس پر میں اور چشتی صاحب اور اہل سنت کے تمام خدام دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس خدمت کے بدلے میں اپنی رضا کے مرتبے پر فائز فرمائے۔ نقیب مجلس پربردہ آغوش ولایت صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ سید اسامہ شاہ صاحب بخاری قادری اتاری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ بڑے خوبصورت انداز میں آج کی اس تقریب کی نقابت فرما رہے ہیں۔ مجھے ان کی جلانی، ان کی پرواز اور ان کی اڑان دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی۔ ہمارے محترم و مکرم ساتھی کشتہ عشق مصطفیٰ محترم المقام الحاج صوفی محمد یونس صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، جو اکثر ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، مرکزی اور خصوصی خطاب آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ میں بھی وقت کی نزاکت کے پیش نظر آپ کی سمع خراشی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اولیاء کاملین کے مرتبے کو رب ذوالجلال نے اپنی پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے چند آیات میں نے بھی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، کان کھول کے سن لو، بے شک اللہ کے دوستوں کے لیے
نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آگے خود اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے دوست کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، غلامی مصطفیٰ کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتے ہیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک عشق مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں۔ کانوا یتقون، یہ یتقون فعل مضارع ہے اور افعال ناقصہ کے تحت واقع ہو رہا ہے۔ کانا، صارا، اصبح، امسا، اضحا، ظل، بات، ما فتا، ما دام، ما انفق، ما برحا، یہ الفاظ ہیں جن کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے۔ اس کے تحت جب فعل مضارع واقع ہوتا ہے تو وہ اپنے دامن میں استمرار رکھتا ہے۔ استمرار کا مطلب ہے وہ اپنے دامن میں ہمیشگی رکھتا ہے، کبھی اس کے اندر انقطاع واقع نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کانوا یتقون، ہمیشہ ہمیشہ، ایک دن دو دن کے لیے نہیں، 3 دن 4 دن کے لیے، ہفتہ مہینہ کے لیے نہیں، یا چلہ کشی کر کے پھر اپنی من مانی نہیں، شریعت کا تھوڑی دیر تک دامن تھامنے کے بعد پھر اس کے دامن کو پھاڑنا نہیں، بلکہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ہمیشہ 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 پرہیزگاری کرتے رہے۔ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، ان کی نشانی ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے، پہلی شرط۔ ایک مقام پہ فرمایا فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ایک مقام پہ فرمایا فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو ایمان لائے اور نیکوکار ہو جائے اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہو۔ وَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو نیکوکار ہو جائے، ایمان لائے، متقی پرہیزگار بن جائے اور اپنے آپ کو سنوارے، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین۔ معلوم ہوا کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو ایمان کے سانچے میں ڈال لیتا ہے، محمد عربی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتا ہے، نیکوکار ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے، اس کے لیے نہ دنیا میں خوف ہے نہ آخرت میں کوئی خوف۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے لیے کیا ہے دنیا میں، کیا ہے آخرت میں؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے۔ اللہ کے ولیوں کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ یہ نہیں کہ صرف ان کو آخرت میں دیا جائے گا، صرف یہ کہ ان کو آخرت میں خوشخبری ملے گی، بلکہ فرمایا دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبری، آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبری۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے اللہ نے جو کلمات کہہ دیے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس کے اندر تبدیلی کا امکان ہی نہیں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست، توجہ طلب بات ہے۔ ادھر فرمایا وہ اللہ کے دوست، اب سارا زمانہ کہے ہم اس کے دوست، ہم اس کے دوست، یہ بات اور ہے، ساری زندگی راگ الاپتا رہے کہ میں اس کا دوست ہوں، یہ بات اور ہے۔ تو وہ خود ایک مرتبہ کہہ دے کہ میں خود تمہارا دوست ہوں، یہ بات معلوم ہو کہ یہ باتیں دونوں طرف سے، ادھر سے بھی ہیں ادھر سے بھی۔ اور پھر ان کے دوستوں کے لیے کیا ہے؟ رب کہتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست دنیا کی زندگی میں بھی
اور آخرت کی زندگی میں بھی. تمہارے لیے دنیا و آخرت کی زندگی میں کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. رب ذوالجلال کا فرمان ہے میرے دوستو، میرے ولیو، تمہارے لیے دنیا و آخرت میں ہر وہ شے جس کا تم سوال کرو. ذرا غور فرمائیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي. یہ ماں کا جو لفظ ہے عربی زبان میں یہ عام ہے اور یہ قاعدے ہیں، اصول عام ہے، خاص ہے، مشترک ہے، معول ہے، مطلق ہے، مقید ہے، ظاہر ہے، نص ہے، مفسر ہے، محکم ہے، خفی ہے، مشکل ہے، مجمل ہے، متشابہ ہے، حقیقت ہے، مجاز ہے، صریح ہے، کنایا ہے، دلالت النص ہے، عبارت النص ہے، اشارت النص ہے، اقتضاء النص ہے، حقیقت ہے، دلالت النص ہے، ادا ہے، قضا ہے، ادائے کامل ہے، ادائے قاصر ہے، ادائے کامل ہے، ادائے قاصر ہے، معانی ہے، بیان ہے، بیان تفسیر ہے، بیان تخشیر ہے، بیان حال ہے، بیان بدل. اب میں نے عرض کیا یہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا یہ عام ہے. عربی لغت و ادب میں ماں کئی قسموں کا ہوتا ہے. کبھی ماں موصولہ ہوتا ہے، کبھی ماں استفہامیہ ہوتا ہے، کبھی ماں زائدہ ہوتا ہے، کبھی ماں نافیہ ہوتا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي. اس مقام پر ماں عام ہے. عام کا کیا مطلب ہے؟ يَنْتَظِمُ جَمْعًا مِنَ الْأَفْرَادِ. یہ ماں کی تعریف ہے عام کی. يَنْتَظِمُ جَمْعًا مِنَ الْأَفْرَادِ. ماں جب عام ہو کر واقع ہو پھر کائنات کی ہر شے کو اپنی لڑی میں پروتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ رب کہتا ہے تم دنیا کی کوئی چیز مانگو تو دیں گے، آخرت کی مانگو نہ دیں گے، آخرت کی مانگو دیں گے، دنیا کی مانگو نہ دیں گے، مسجد کی امامت مانگو دیں گے، دنیا کی بادشاہت مانگو نہ دیں گے. نہیں، بلکہ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جو تو مانگے گا دیں گے. دنیا مانگے تب بھی دیں گے، آخرت مانگے تب بھی دیں گے، مسجد کی امامت مانگے تب بھی دیں گے، دنیا کی بادشاہت مانگے تب بھی دیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اور کیا کہنا ہے ان ہستیوں کا جن کو رب فرمائے جو مانگو دیں گے، ہمارے قبضے میں جو کچھ ہے سوال کرو، تم ہمارے مہمان ہو، جو کچھ ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے مانگو. ہم تمہاری جھولی پھیلتی دیکھنا چاہتے، ہم تمہارے ہونٹ ہلتے دیکھنا چاہتے، ہم تمہارے لبوں کی جنبش سے دعا نکلتی دیکھنا چاہتے. مانگ کے تو دیکھو عطا کریں گے. لیکن کیا مرتبہ ہے ان کا کہ جن کو رب کہے مانگو پھر وہ بادشاہی کو ٹھوک کر مانگے، فقیری کو مانگے اللہ کی بارگاہ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور وہ عطا کیوں نہ کرے؟ فرماتا ہے سب کچھ بنایا ہی تمہارے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کا مرتبہ ہے دونوں آیات میں بیان ہوا اور دونوں مقام پر لفظ اولیاء استعمال کیا. لفظ اولیاء عربی لغت و ادب میں جمع ہے. اس کا واحد لفظ ولی. ولی کتنے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ولی لغت میں کون ہوتا ہے؟ ولی اصطلاح صوفیہ میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت چشتی صاحب کی گفتگو فرمانے کے سماعت فرما لینے کے بعد ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ لغت میں ولی کس کو کہتے ہیں، اصطلاح صوفیہ میں ولی کون ہوتا ہے، محمد عربی کے دروازے پر جو جائے وہ کیسا ولی ہوتا ہے. عزیزان گرامی قدر، ولی اس کے متعلق عربی لغت و ادب کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے قاموس. صاحب قاموس نے لکھا ہے کہ ولی کا جو لفظ ہے اس کے معنی متعدد ہیں. فرماتے ہیں یہ ولین سے ہے اور ولین سے الولی اسم من ہو بمعنی القریب و بمعنی المحب و بمعنی النصیر و بمعنی الصدیق. لفظ ولی اپنے دامن میں 4 معنی رکھتا ہے. پہلا معنی قریب کا، دوسرا معنی محب کا، تیسرا معنی نصیر کا، چوتھا معنی صدیق کا. پہلا معنی قریب کا کہ ولی کون ہوتا ہے؟
ولی اللہ کے قریب ہوتا ہے. سبحان اللہ. دنیا سے بے شک دور ہو جائے لیکن رب سے ہمیشہ قریب ہی رہا کرتا. اس کو رب کا قرب ہمیشہ حاصل ہی رہا کرتا. اور دوسرا فرمایا وَبِمَعْنَ الْمُحِبِّ. یہ وقت کی نزاکت کی وجہ سے میں تھوڑا تھوڑا آہستہ آگے چلتا ہوں، مگر میں یہ لفظ قریب کا کل ہی ڈالنے والا ہے. جس کو رب کا قرب مل جائے اس کے مرتبے کا اندازہ تو لگانا کیا ہوگا. اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری جو اولیاء کے صوفیاء کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں لفظ ولی اپنے دامن میں جتنے معنی رکھے گا، جو حقیقی ولی ہوگا اس کے اندر اس کا مفہوم ضرور پایا جائے. جتنے بھی اس کے معنی ہو جائیں گے لفظ ولی کے، جو ولی کی صفت سے متصف ہوگا اس کے اندر اس کا مفہوم حقیقی ضرور پایا جائے گا. اس کا دوسرا معنی محب کا، کہ ولی اللہ کا محب ہوتا ہے، اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، رب ذوالجلال کو چاہتا ہے، رب ذوالجلال کی خاطر ہی وہ قدم اٹھاتا ہے، رب ذوالجلال ہی کی خاطر کسی کے لیے دوستی کرتا ہے، رب کے لیے کسی سے بگڑ جاتا ہے، رب کے لیے دسترخوان وسیع کر دیتا ہے، رب کے لیے وہ دسترخوان سمیٹ لیتا ہے. وَبِمَعْنَ الْمُحِبِّ. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا محب ہوتا ہے. میں یہ کہوں گا کہ یہ معنی اس کی ابتدا کا ہے کہ ابتدا میں جب وہ چلتا ہے تو محب ہوتا ہے. آپ کہیں گے بھائی پھر محب ہو پہلے پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ میں نہیں کہتا، خدا کا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. فرماتے میرا رب کہتا ہے جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یتقرب الی من نوافل، جب نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے میرا بندہ. توجہ طلب بات ہے، نفل کی جمع نوافل ہے. تو نفل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زائد. نفل کا معنی زائد، یعنی زائد عبادت کرتا ہے. توجہ ہے نا؟ صرف یہ نہیں صرف نماز پڑھتا ہے، بلکہ نماز کے اوپر پھر کچھ زائد بھی کرتا ہے، فرائض کے اوپر کچھ اور زیادتیاں بھی کرتا ہے. زیادتی کا یہ معنی نہیں میں 4 کی جگہ پہ 5 پڑھتا ہے، یہ مراد نہیں میں 4 رکعت کی بجائے 5 پڑھتا ہوں، بلکہ مراد یہ ہے کہ 4 فرض ادا کرنے کے بعد اور نوافل کی نیت بھی مانتا رہتا ہوں. یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کسی بندے کے نوافل اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتے جب تک کہ فرائض کی ادائیگی نہ کرے. معلوم ہوا کہ اللہ کا محب ہوگا وہی جو پہلے فرائض پہ مداومت اختیار کرے پھر نوافل کی طرف اس کا قدم بڑھے. تو جب نوافل کی طرف اس کا قدم بڑھتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ یتقرب الی من نوافل حتی احببتہ. حدیث صحیح میں فرمایا نوافل کے ذریعے سے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں خود اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. میں کیسے سمجھاؤں بھائی اللہ کا ولی کیا شے ہے؟ رب ذوالجلال آپ فرماتا ہے جب وہ چلتا ہے تو محب ہوتا ہے، چلتے چلتے اس پر یہ مقام آتا ہے کہ پھر وہ محب نہیں رہتا صرف، بلکہ میں محب ہو جاتا ہوں. جب وہ چلتا ہے تو وہ محب ہوتا ہے، میں اس کا محبوب ہوتا ہوں. پھر اس پر وہ مقام آتا ہے کہ پھر میں محب ہوتا ہوں، وہ میرا محبوب ہوتا ہے. عزیزان گرامی قدر سنیے رب ذوالجلال کیا فرماتا ہے. فرمایا وہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. وہ پہلے مجھے چاہتا تھا، اب میں اس کو چاہتا ہوں. پہلے میں حکم دیتا تھا وہ مانتا تھا. میں سمجھا سکوں شاید آپ کو یہ بات. پہلے وہ جھولی پھیلاتا تھا میں اس پہ مہربانی کرتا تھا. پہلے وہ جھولی پھیلاتا تھا، پہلے وہ بھیک مانگتا تھا، پہلے وہ خیرات کے لیے کشکول بڑھاتا تھا. میں اس کو عطا کرتا تھا، میرا حکم ہوتا تھا، میں اس کو میرے حکم پہ وہ چلتا تھا. پہلے کہتا میں تھا کرتا وہ تھا، پھر اس کو وہ مقام دیتا ہوں کہتا وہ ہے کرتا میں. معلوم ہو کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو بیک وقت محب بھی ہوتا ہے، محبوب بھی ہوتا ہے، بیک وقت چاہتا بھی ہے، چاہا جاتا بھی ہے، بیک وقت مانتا بھی ہے، بیک وقت اس کی مانی جاتی بھی ہے. اور پھر اس کو مقام کیا دیا جاتا ہے؟ فَكُنْتُ سَمَعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ.
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ فرماتا ہے پھر میں رب ہو کر اس کی محبت کو اتنا قبول کر لیتا ہوں، اس کی محبت کو اتنی قدردانی سے دیکھتا ہوں، پھر میں رب ہو کر اس کے کان بنتا ہوں جیسے وہ سنتا ہے، رب ہو کر اس کی آنکھ بنتا ہوں جیسے وہ دیکھتا ہے، رب ہو کر اس کا ہاتھ بنتا ہوں جیسے وہ پکڑتا ہے، رب ہو کر اس کا پاؤں بنتا ہوں جیسے وہ چل کے جاتا ہے، وفی روایت فلسانہ الذی یتکلم بہ، پھر میں رب ہو کر اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ رات آپ اندازہ لگا پھر رب الجلال کی عطا کرتا طاقت اس میں کیسے آئی ہے۔ اب بندہ بندہ ہے لیکن اس کی آنکھ میں طاقت رب کی ہے، وہ اللہ کا ولی، اس کے ہاتھ میں طاقت رب کی ہے، اس کے پاؤں میں معاملہ رب الجلال کی عطا کا ہے۔ عزیزان گرامی قدر یہ ہے محب کا معنی۔ پھر فرمایا لفظ ولی میں تیسرا معنی نصیر کا ہے۔ نصیر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی عطا سے اللہ کی مخلوق کا مددگار ہوتا ہے۔ میں سمجھا نہیں سکا ہوں، یہ نصیر کا معنی بریلویوں نے نہیں کیا، اگر بریلوی کرتے تو اعتراض ہوتا، ہم جواب عرض کرتے۔ یہ قاموس لکھی ہے صاحب قاموس نے، لغت کا واضح لغت کا امام ہے، وہ کہتے ہیں لفظ ولی کے اندر نصیر کا معنی پایا جاتا ہے۔ اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی عطا سے اللہ کی مخلوق کا مددگار بن جائے، بیک وقت ناصر بھی ہوتا ہے، نصیر بھی ہوتا ہے۔ اور میں وہ بمعنی صدیق ہے، اس کا چوتھا معنی صدیق کا ہے۔ اب صدیق کسے کہتے ہیں؟ غور فرمائیں گے، صدیق ایک ہے نا سچا، ایک ہے وہ جو حضور صدیق اکبر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں میں تھوڑا سا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، لغت نے کہا صدیق سچے دوست کو کہا جاتا ہے۔ صدیق دوست کو کہتے، کیسے دوست کو کہتے؟ ایسے دوست کو نہیں، سچے کا معنی وہ اور مفہوم میں ایک لفظ میں صدیق دوست کو کہا جاتا ہے۔ وہ کیسا دوست ہے؟ جن دونوں دوستوں کے درمیان صدیقیت کا بندھن قائم ہو جائے، پھر جسم ان کے جدا ہو، جان دونوں کی ایک ہو جائے۔ میں سمجھا نہیں سکا، جسم ان کے بے شک جدا ہو لیکن جان دونوں کی ایک ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ خیال ایک کے دل میں آتا ہے، خیال ایک کے دل میں آتا ہے، دوسرے کی زبان پر وہی بات آ جاتی ہے۔ ایک بات عرض کر دوں پھر میں آپ سے، اگر وہ علماء تشریف فرمائے، اگر مجھ کو اجازت دے دیں کہ فقیر بندہ ہوں، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے امیر خسرو کو مار پڑتی ہے مغلوں کے دربار میں، مغل شہنشاہوں کے دربار پر اس کے ہاتھوں میں چھڑیاں پڑتی ہیں، دل میں خیال آتا ہے میرا پیار ہے اپنے پیر سے، خواجہ نظام الدین محبوب الہی سے، جب دروازے پہ جاؤں گا حاضری دوں گا، ان کو دکھاؤں گا تیرے ہوتے ہوئے مار پڑی، پیر میرا موجود ہے، مجھے بادشاہوں نے مارا۔ ابھی خانقاہ میں داخل ہوئے تھے، حضرات توجہ فرمائیے، خانقاہ میں داخل ہوئے، ارادہ تھا کہ ابھی عرض کروں گا، ہاتھ دکھاؤں گا، دیکھو مار پڑی۔ ابھی داخل ہوئے تھے، اندر سے پیر و مرشد نکلے، خواجہ نظام الدین محبوب الہی، ہاتھ آگے کر دیے، امیر خسرو دیکھ، چھڑیاں تمہیں پڑتی تھی، نشان ادھر پڑ جاتے۔ دوست کو کہا جاتا ہے جسم جن کے جدا ہوں، جان دونوں کی ایک ہو جائے۔ القیہ رب الجلال، یہ تو دو بندوں کے درمیان ہوا، تو تو ان سے دوستی کیسی لگا بیٹھا، تو ان سے دوستی کیسی لگا بیٹھا، تو خالق یہ مخلوق، تو معبود یہ عابد، تو پیدا کرنے والا یہ پیدا ہونے والا، تیرا اس کا دور دور کا واسطہ نہیں۔ رب الجلال کی طرف سے جواب آیا کہ دور دور کا واسطہ اس طرح کا نہیں، لیکن مجھ کو معلوم ہے کہ دوستی کے معاملے کیا ہوتے ہیں، دوستی کی رازداریاں کیا ہوتی ہیں۔ میں رب رب ہی ہوں، یہ بندہ بندہ ہی ہے، لیکن میرا اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انگلی اس کی اٹھتی ہے، چاند کا کلیجہ میں آپ چیرتا ہوں، ہاتھ اس کا اٹھتا
ابو جہل کی ہاتھ میں پکڑی ہوئی کنکریوں کو کلمے کی آواز میں ادا کر دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ لفظ چار ولی کے معنی پہلا قریب، دوسرا محب، تیسرا نصیر، چوتھا صدیق۔ ویسے ہی اس پر بڑی گفتگو ہونی چاہیے، کبھی موقع ہوا حافظ صاحب سے عرض کریں گے کہ پھر آئیں۔ میں چاہتا ہوں ابھی گفتگو میں اور آگے کروں آپ کی خدمت میں۔ کہتے ہیں وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے، خدا جانے جلوائے جانا کہاں تک ہے، تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے۔ صاحب قاموس نے معنی کیے نا چار، ہمارا داتا گنج بخش الحجویری کشف المحجوب میں ولیوں کے معنی لکھنے بیٹھا، پھر چار نہیں لکھے 8 لکھ دیے، 4 سے 8 پہ آ گئے۔ اب میں شاید 8 کی تفصیل تو نہ آج کر دوں، 5واں معنی کیا، چاروں پر اسی طرح کلام کیا لیکن اپنے انداز میں۔ 5ویں کا معنی بیان کر کے فرماتے اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عطا سے متصرف فی العالم ہوتا۔ متصرف فی العالم کا کیا مطلب ہے؟ کہتے اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی کائنات میں متصرف فی الکائنات ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق میں جو وہ چاہے ویسا ہو جائے۔ قرآن سے ایک مثال عرض کروں آپ کی خدمت، اللہ کا ولی متصرف فی العالم ہوتا ہے۔ ابھی کوئی حافظ صاحب جیسا بندہ سریلا ہونا تو وہ عرب کڑی کی دکان سے پڑھے، ہر مشکل دی کنجی یارو کلیاں دے آئی۔ یہ داتا گنج بخش الحجویری نے لکھا ہے کہ متصرف العالم ہے رب کے ولی۔ لفظ ولی کا 5واں معنی متصرف العالم۔ میں تلاش کرنے لگا بے قرآن سے بھی کوئی ملتی ہے اس کی مثال، قرآن پھر آپ بولنے لگا، کہاں کہاں تلاش کرتا پھرے گا۔ حضرت سلیمان کا درباری دیکھ لیں، حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا تھا کوئی ہے جو ملک سبا کی شہزادی کا تخت لائے؟ تخت کتنا؟ 80 انسانوں کے ہاتھوں کے برابر اس کی لمبائی، 40 انسانی ہاتھوں کے برابر اس کی چوڑائی، 30 انسانی ہاتھوں کے برابر اس کی اونچائی، ہیرے جواہرات سونے چاندی اور مختلف قسم کی دھاتوں کے ساتھ اس کو مرصع کیا گیا۔ کتنی دیواریں اس پر لگائی گئی، کتنے دروازے اس پہ تالے لگائے گئے، کتنے چوکیدار اس پہ حفاظت کے لیے کھڑے کیے گئے۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار سے ایک روایت کے مطابق 2500 میل کا فاصلہ، ایک روایت کے مطابق 1700 میل کا فاصلہ۔ برادر غور فرمائیں، اتنی دور تخت ہے، اتنا بھاری بھرکم، اتنی دیواروں کے اندر، اتنے تالوں کے اندر اور اتنے پہرے داروں کے جرمٹ میں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کہتے کوئی ہے؟ قرآن کہتا ہے پھر فلما حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کوئی ہے جو لائے؟ ایک آپ کا درباری اٹھا، اس نے جواب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا۔ اس نے کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ سلیمان علیہ السلام آپ کے دربار میں بڑے بڑے بیٹھے، لیکن ان میں سے میں ایک ایسا ہوں جو آپ کے فرمان پر عمل کر سکتا، تخت لا سکتا، لیکن لاؤں گا کتنی دیر میں؟ انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے۔ صاحب اس نے کیا کہا؟ انی علیہ لقوی امین، میں پھڑ نہیں مارتا، یہ نہیں میں کہہ جاؤں کر نہ سکوں۔ وہ کہتے میں طاقتور بھی ہوں اور امین بھی ہوں، جو کہوں گا کر کے دکھاؤں گا، امانت میں خیانت نہیں ہوگی، تخت کہیں آگے پیچھے نہیں ہوگا، لے کے آؤں گا، لیکن اتنا وقت دو آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے آپ کی مجلس 3 پہروں پر مشتمل ہوتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے 3 پہروں پر مشتمل ہے۔ وہ کہتا ہے آپ کے دروازے پر لاتا ہوں، اتنا وقت عطا کرو، لیکن سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ملک سبا کی شہزادی میرے دروازے پر آئے بیٹھی، اس کے آنے سے پہلے اور مفسرین کرام نے لکھا اس کا فاصلہ دربار سے صرف 1 میل کا فاصلہ تھا۔ 1 میل کے فاصلے پر وہ ہے، تخت اتنی دور پڑا۔ ابھی سلیمان علیہ السلام کی بات ہوئی، اس نے کہا میں لاؤں گا،
طاقتور ہوں، امین ہوں، امانت دار ہوں، خائن نہیں ہوں، پھر نہیں مارتا. سلیمان علیہ السلام نے منظور نہیں کیا. سیاق کے کلام بتاتا ہے. پھر کون اٹھا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. پھر سلیمان علیہ السلام کا وہ درباری اٹھا جس کو کتاب کا علم ہے. اب آپ غور فرمائیں گے، معلوم ہے ان پڑھوں کا مسئلہ ہے ہی نہیں. ان کا معاملہ آپ نے سمجھا ہوا ہے، جن کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں. یہاں مسئلہ اس کو ہے جس کو کتاب کا علم، اور کتاب پوری کا علم ہے نہیں. علم من الکتاب، کبھی من تبعیدیہ ہوتا ہے، کبھی من بیانیہ ہوتا ہے، کبھی من زائدہ ہوتا ہے، کبھی من غایت کی تدا کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ جو من ہے، جیسے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے بعض لوگ کہتے ہیں، جو من کا معنی